ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم. قابل صدر احترام صدر جلسہ اکابر علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا صفی اللہ صاحب قائد مقام امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب، برادر مکرم جناب حافظ غضنفر عزیز صاحب، ناظم اطلاعات جمعیت علماء اسلام پنجاب، ضلع کی قیادت اور گجوار سے آئے ہوئے کارکنان جمعیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، آج جو کانفرنس کا عنوان ہے سیرت حسنین کریمین، اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، دونوں بھائی کا کردار امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو کردار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، وہ بھی اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ ہے، ایک روشن چراغ ہے۔ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا، وہ بھی انسانیت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح مولانا صفی اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے موقع پر امت میں مسامحت کرائی، صلح کرائی اور اپنے اقتدار سے دستبردار ہوا، صرف اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں میں جو انتشار ہے وہ ختم ہو جائے، تو اپنی اقتدار کو اسلام کے استحکام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ بے مثال قربانی ہے۔ اگر کسی کو سبق حاصل کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور امت کو ایک کر دیا۔ جب یزید کا دور آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک امیر معاویہ زندہ تھے
اس کے دور میں انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. یزید کا دور آیا، انحطاط کا دور شروع ہوا، شرعی اعمال کی پابندی نظر آئی. تب اس نے تلوار اٹھائی، میدان میں آیا اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی اگر غیر شرعی کام دیکھے تو اس کو ہاتھ سے جو ہے وہ روکے، اس کا راستہ روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ مقابلے کے لیے آ جائے، تو پھر فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس برائی کو، خلاف شرع کام کو برا کہتا رہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے، زبان سے برائی کے خلاف بات کرنے کی جرأت اور سکت نہیں ہے، تو پھر دل میں کم از کم اس کو برا سکتا. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجیح اس بات کو دی کہ غلط کام کو ہاتھ سے روکو، اور اس کے لیے وہ عملاً میدان میں آئے. اور وہ سمجھتے تھے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے، جو موقف میں نے اختیار کیا ہے، کوئی بھی حکومت وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اس کی اجازت دے کہ رعایا میں ایک بھول چھال پیدا کیا جائے، رعایا کو حکمرانوں کے خلاف اکسایا جائے، ان کو میدان میں لایا جائے، ان کے خلاف بغاوت کی جائے. کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی، اس کی اجازت نہیں دے سکتی. وہ سمجھتے تھے اس بات کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ترجیح اس بات کو دی کہ شاعر اسلام پامال ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں خانوادہ نبی کو، خانوادہ رسول کو خاموش رہنا بھی چاہیے. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میدان کربلا کا کٹا کر سر شاہ کربلا نے یہ بتایا، کٹا کر سر شاہ کربلا نے یہ بتایا، در باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی. بیعت کے لیے کہا گیا، نہیں مانے، اور فرمایا کہ جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں اس کو کیسے تسلیم کر سکتا. اس لیے انہوں نے جان تو دے دی، اپنے خاندان کو قربان تو کیا، لیکن یزیدی لشکر کے سامنے نہیں جھکے، مقابلہ کیا، جام شہادت نوش فرمایا.
اور امت کے لیے ایک مثال قائم کی کہ جب بھی کبھی ظالم حکمران، جابر حکمران مسلط ہو، اس ظالم اور جابر حکمران کا مقابلہ کرنا اسوہ حسینی ہے، اسوہ حسینی ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ کارکن اور قیادت اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور حسینی سمجھتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن اکابر علماء کی طرف ہماری نسبت ہے، ہندوستان کے علماء حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر مولانا محمد قاسم نانوتوی تک، مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لے کر شیخ الہند تک، حضرت مولانا حسین احمد مدنی تک، اور وہاں سے لے کر مولانا مفتی محمود، مولانا غلام محمد سزاروی، مولانا عبداللہ درخواسی، اور پھر آج آپ کے سامنے قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ان کی زندگی اور جماعت کی زندگی آپ دیکھیں گی کہ جہاں میں ظلم ہو، جبر ہو، بلا تمیز کے ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کفار کے ساتھ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ ظلم ہے کسی کی جانب سے، تو ایک مؤثر آواز پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر وہ گونجتی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آواز ہے۔ آپ نے دیکھا غزہ اور اسرائیل اور حماس کی جب جنگ چھڑ گئی تو جمعیت علماء اسلام واحد جماعت تھی جو سب سے پہلے ایک عظیم الشان کانفرنس کراچی میں منعقد کی، اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، حماس کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور وہ یکجہتی اب بھی جاری ہے، اب بھی جاری ہے۔ امریکہ کے خلاف بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے حکمران جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ہندوستان سے لڑ سکتے ہیں، ہندوستان کے مقابلے میں ہم یوں ہیں، اور جب امریکہ کی باری آتے ہیں تو ہم یوں ہیں۔ انتہائی شرم کی بات ہے، ٹرمپ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہے، جس کے دامن پہ فلسطینی معصوم بچوں کے خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ ہمارے حکمران ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کو عالمی ایوارڈ دیتے ہیں، امن ایوارڈ دیتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی فساد ہے، اس وقت یا ماضی میں رہا، کروڑوں انسان قتل ہوئے، امریکہ کا ہاتھ۔ ہمارے اکابر تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر دریا میں دو مچھلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں تو آپ یقین جانیے کہ اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ویتنام میں لاکھوں انسانوں کو تہہ دیکھ کیا، افغانستان میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا،
عراق میں، لیبیا میں، شام میں، مصر میں، یمن میں ایسے شخص کو آپ نوبل انعام دیتے ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے حکمران عجیب ہے. جب جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان امریکہ چلے گئے تو کشمیر کا سودا کر کے آئے. یہاں برائے نام احتجاج کیا، لیکن امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ خبردار جنگ نہیں کرنا. انڈیا نے اپنی آئین میں تبدیلی لائی، کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا اور کشمیر کو انڈیا میں ضم کیا. ہمارے حکمرانوں کے ناک خون آلود بھی نہیں. اور اب جب آرمی چیف صاحب تشریف لے گئے تھے امریکہ اور ٹرمپ نے تھوڑی سی آؤ بھگت کی یا دو تعریفی جملے کہے، اس پر یہ اتنے خوش ہو گئے تھے. مجھے تو خطرہ تھا کہ اسرائیل اور ایران جنگ کے لیے ٹرمپ کہیں اپنی یہ رائے مسلط نہ کر دے کہ پاکستان ہمیں ایئر بیس دے دے، کیونکہ نیٹو جنگ میں پاکستان نے ایئر بیسز دیے. جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کو، نیٹو کو ایئر بیسز دیے. جیکب آباد ایئرپورٹ، دال بندن ایئرپورٹ، خاران شمسی ایئرپورٹ، پسنی جو گوادر کے ساتھ ایئرپورٹ ہے، یہاں سے نیٹو کے جہاز اڑتے تھے اور افغانستان کے مسلمانوں میں بمباری کرتے تھے. ان دنوں میں کشمیر کے دورے پر تھا تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم آپ کا قدر کرتے ہیں، سنتے ہیں آپ قرآن کا حافظ ہے، ہم آپ کا قدر کرتے ہیں کہ انڈیا جنگ میں، پاک انڈیا جنگ میں فوج نے ایک تاریخی کردار ادا کیا. کمان آپ کر رہے تھے، ہم بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار آپ کے پیچھے کھڑے تھے. میں نے تو پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دے دیا کہ ہمارے ہزاروں انصار الاسلام ہیں اور یہ بارڈر پہ جانے کے لیے تیار ہیں. ان کی فوجی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے بھائیوں کے لیے ڈھال تو بن سکتے ہیں. مگر اگر آپ نے ٹرمپ کو ہاں کر دیا ایئر بیسز دینے کا تو خدا کی قسم ہم نہیں مانیں گے، کسی صورت میں بھی نہیں مانیں گے کہ آپ ٹرمپ کو جو ہے وہ پاکستان میں ایئر بیسز دے دیں کہ وہ یا ایران کو تنگ کرے یا کسی بھی اسلامی ملک کو تنگ کرے یا پھر چین کو تنگ کرے. چین ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اس جنگ میں بھی اگر ہمیں کامیابی ملی ہے تو چین کی طاقت، چین کی دوستی اس میں شامل ہے. تو چین کو تنگ کرنے کے لیے ہم ایئر بیسز دے دیں
اور تاریخ گواہ ہے اس بات کا کہ کسی مشکل وقت میں امریکہ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. اور اب بھی جناب والا میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انڈیا کا پلہ بھاری تھا تو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جب پاکستان کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ میدان میں ڈوب پڑا. الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کافر ملت واحدہ ہے. انڈیا کا تعلق اسرائیل سے ہے، اسرائیل کا تعلق انڈیا سے ہے. اسرائیل کے جہاز اڑ کر پاکستان پر حملہ کر رہے تھے تو پھر بھی یہود و نصارہ کو دوست سمجھتے تھے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست مت سمجھو، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کی مذہب کی تابعداری اور اطاعت کرو. تو جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں یقین نہیں آتا، تمہیں بھروسہ نہیں ہے اللہ کے کلام پہ، اللہ کے کہنے پر، نبی کے کہنے پر، تو پھر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. شکر ہے پوری قوم متحد تھی، فوج کے ساتھ کھڑی تھی، سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے، ورنہ تو ایک جنگ 71 میں بھی تو ہوئی تھی. اس وقت تو پاکستان بڑا پاکستان، مگر ہم ہار گئے جنگ. اس لیے غیر پر بھروسہ مت کرو، اپنے آپ پر بھروسہ کرو، اپنے دوستوں پہ بھروسہ کرو. اگر تم امریکہ کی اس طرح چمچگیری کرتے ہو تو آپ سے چین بھی بدتر ہو جائے گا. سی پیک کا اتنا بڑا پلان اور پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ، اربوں ڈالر کے پروجیکٹ، چین آپ کے جو سی پیک اور جو موٹر ویز بن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اس کو دھوکہ دیتے ہو، اس کے ساتھ دغا کرتے ہو، اس کو بدتر کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو کل کلا ہم بھی ہے، بھارت بھی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم نے امام حسین سے یہ سیکھا کہ ظلم کے مقابلے میں تمہیں آنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا. بر صغیر میں ہمارے اکابر نے انگریز کا مقابلہ کیا، شہادتیں پیش کی، اور دنیا بھر کے جزیرے آباد کیے. دلی قرب و جوار پورے ہندوستان کے شجر و حجر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں آزادی کے متوالوں کی لاشیں ہیں. اور جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو پاکستان کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی، لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت کے طور پر کیا پذیر ہونے جا رہا ہے. لہذا ہم پاکستان میں جائیں گے، پاکستان بن جائے گا، یہاں ہندو کے مظالم سے بھی محفوظ ہوں گے،
اور ہمیں ایک ریاست ملے گی، ایک ایسی ریاست کہ ریاست کے والی نے کتے کے بھوک کو برداشت نہیں کیا تو انسان کے بھوک کو کیسے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو مات الكلب جوعا على شق الفرات لكان عمر مسئولا عنه یوم القیامہ۔ فرمایا کہ عمر کی ریاست میں اگر کوئی کتا دریائے نیل کے کنارے پر بھی بھوک سے مرے گا تو اس کتے کی موت کے بارے میں قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری حکومت تھی، تمہاری حکومت میں کتا بھوک سے کیوں مرا؟ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی بھوک عمر کیسے برداشت کر سکتا تھا یا اسلام کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس تصور کے ساتھ مسلمانوں نے ہجرت ملک تقسیم ہو رہا، خاندان تقسیم ہو رہے تھے۔ دو بھائی نے کہا کہ ہم ادھر رہیں گے، دو بھائی نے کہا کہ یہ پاکستان بن رہا ہے اسلامی ریاست، ہم تو ادھر جائیں گے۔ انہوں نے اپنا مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، مسجدیں چھوڑی، درگاہیں چھوڑی اور پھر راستے میں آگ اور خون کی ندیاں عبور کر کے پاکستان آئے، لٹتے رہے، کٹتے رہے، عصمت دری ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ جس ملک کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ اس کے لیے کم قربانی ہے، ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے جا رہا ہے، تو لہذا یہ قربانیاں اس کے لیے کم۔ اور آج 75 سال ہو گئے، 75 سال 4 نسلیں جوان ہوں، ہم امن سے باہر، امن نہیں ہے ہماری ریاست، سکون نہیں، ترقی نہیں ہے۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ممالک ہے وہ ترقی پذیر ہے، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، وہ ترقی پذیر ہے، ایران میں پابندیاں لگی، وہ بھی ترقی پذیر ہے، آپ اس جنگ میں بھی اس کی قوت دیکھیں، دبئی ہے، چین ہمارے بعد آزاد ہوا، اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، بڑی معیشتوں میں شمار ہونے لگی ہے۔ ہم کہاں کھڑے؟ آج بھی 35% لوگ پاکستان میں غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آٹا خریدتے ہیں، روٹی ہے تو دال ساتھ نہیں ہے، بیماری ہے تو دوائی نہیں ہے، غریب کے بچے اسپتال کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کا حال کر دیا ہم نے، اور ہم کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ ہمارے ذمہ داروں کو ڈوب کر مرنا چاہیے، اثاثے بیچ کے، قرضے لے کے، IMF، ورلڈ بینک اور مالیاتی اداروں سے قرضے لے کے بجٹ بناتے ہیں، پھر اپنے شاہ خرچیوں پہ خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ بہر کے میرے عزیز دوستو، میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ سید حضرت امام حسن جس نے امت کو متحد کیا، اور سیدنا
امام حسین جس نے باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر جان دے دی مگر باطل کا بیعت نہیں کیا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ والسلام علیکم۔